ازدواجی زندگی کے لیے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب۔ ہم آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے اس انتہائی پاکیزہ گوشے سے اپنے قارئین کو روشناس کروا رہے ہیں، جس کا تعلق آپ اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مبارک ازدواجی زندگی سے ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی دانا اور سمجھدار عورت تھیں۔ انہوں نے بڑے بڑے مالداروں کے رشتے ٹھکرا دیے اور آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کے لیے فوراً تیار ہو گئیں، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا یہ مستقبل کے ایسے عظیم انسان ہیں جن کے پایہ تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ انہوں نے سب کام چھوڑ دیے اور ایسی سہیلیاں تیار کیں جو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچ کر شادی کی بات کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کی ترغیب دیں۔ آپ کی سہیلی نفیسہ کہتی ہیں، جب آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام سے واپس تشریف لائے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے فوراً آپ کی خدمت میں بھیجا کہ اس سلسلے میں بات کروں۔ دوسری روایت میں ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بہن سے کہا، فوراً سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے میرا ذکر کرو۔ ان روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جلد سے جلد رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے بے قرار ہو گئی تھیں تاکہ یہ دولت نیاب کسی اور کے حصے میں نہ چلی جائے اور کسی کو ان اعزازی شانوں کا پتہ نہ جو میرے علم میں آ گئی ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی کوششیں تیز تر کر دیں۔ اس سلسلے میں سماوی کتابوں کے ماہر ورقہ بن نوفل کے پاس بھی گئیں۔ وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے اور نصرانی ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے خدیجہ، جو باتیں میسرہ نے بتائی ہیں اگر وہ سچی ہیں تو جان لو کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امت کے نبی ہیں۔ مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ اس امت کا نبی آنے والا ہے اور اس کا انتظار کیا جا رہا ہے اور ان کے ظہور کا یہی زمانہ ہے۔ یہاں سے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوق و غذا ملی۔ انہیں 100% یقین ہو گیا کہ ختم نبوت کے تخت و تاج کے وارث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے بزرگوں تک بات پہنچائی۔ باپ فوت ہو چکے تھے، صرف چچا زندہ تھے جن کا نام عمرو بن اسد تھا۔ بزرگ بھائی ورقہ بن نوفل بھی تھا۔ انہوں نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، جو انہوں نے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے کے بعد منظور کر لی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک عظیم الشان کے ساتھ وابستگی کی روحانی خوشی تھی۔ وہ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی اور ہی روپ میں دیکھتی تھی، اسی لیے محبت پر عقیدت کا عنصر غالب تھا۔ تاریخ اور دن کے تعین کے لیے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ معززین قریش بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد خویلد کا پہلے سے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس طرف سے بھی ان کے چچا عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل نے بارات کا استقبال کیا۔ خطبہ نکاح حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا۔ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خطبہ ختم کر چکے تو ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا۔ پھر 400 دینار حق مہر کے عوض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ بنت خویلد کا نکاح کر دیا۔ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح قبول کیا اور سرداران قریش نے گواہی دی۔
جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔